السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سورہ الاحزاب 21واں پارہ، سورت کی آیت نمبر 21 اللہ فرما رہے ہیں لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں 3 چیزوں سے مجھے محبت ہے: النساء والطیب وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 چیزوں سے میں محبت کرتا ہوں، 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں۔ اپنی بیویوں سے میں محبت کرتا ہوں، خوشبو سے پیار کرتا ہوں، اور نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ مجھے محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تو سارا ہی خوشبودار تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، یہ حدیث کا مسئلہ ہے۔ آپ کی خالہ جان اما ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی، جنہوں نے 10 سال نبی پاک کی خدمت کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی جاتے تھے، کبھی کبھی اپنے خالہ کے گھر جاتے۔ تو حدیث میں آتا کہ ایک دن گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، تو سرکار ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں نے بستر قائم کیا، آرام کرنے لگے۔ نبی پاک کے جسم اطہر سے، پاک جسم سے پاک پسینہ اترا۔ تو اماں جان کہتی میں نے ایک شیشی پکڑی اور آہستہ آہستہ نبی پاک کے مقدس و مطہر پسینے کو اس شیشی میں جمع کر رہی ہوں ایسے۔ اسی اثناء میں آپ بیدار ہوئے تو آپ نے پوچھا اماں جان یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں آپ کے پسینے، خوشبودار پسینے کو میں جمع کر رہی ہوں، اور میں اس کو اس لیے جمع کر رہی ہوں کہ ہم اپنی خوشبو کے اندر اس کو تھوڑا سا مکس کر دیتے ہیں تو ان کی خوشبو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کستوری سے زیادہ خوشبودار پسینہ آپ کا۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے آپ سرکار جس رستے سے گزرتے آپ کو تلاش کرنے والا آپ کی خوشبو کے پیچھے پیچھے آپ کو تلاش کر لیتا۔
یہ تو خاصہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود آپ خوشبو سے محبت کرتے، پیار کرتے، اور امت کو یہ حکم دیا مردوں اور عورتوں کی خوشبو کا فرق بھی وضاحت کر دیا۔ حدیث میں تک 3 چیزیں رد نہ کرو، 3 چیزوں کو ریجیکٹ نہ کرو۔ اگر کوئی بندہ تمہیں خوشبو پیش کرے اس کو ایکسپٹ کر لو، اور اس کی لاجک بھی حدیث میں بیان ہوئی ہے، تو میں وزن بھی کوئی نہیں ہوتا، اتنی بھاری بھی کوئی نہیں ہوتی، اور خوشبو بھی بہترین آ جاتی۔ اگر کوئی بندہ دودھ کا پیالہ پیش کرے خلوص کے ساتھ، اس کو پی لو۔ اور تیسرے نمبر پر الوسادہ، الوسادہ اس کا ترجمہ کہتے ہیں تکیہ، سرہانا۔ اس سے مراد ہے کہ اپنے سیٹ کو بندہ کسی کو کہہ دینا خوشی سے کہ حضرت ادھر تشریف لاؤ، تو بیٹھ جانا چاہیے۔ اجازت کے بغیر کسی بندے کی سیٹ پر بیٹھنا منع ہے۔ کوئی مسند ہو کسی کی، ایمن کے کسی بندے کی سواری ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کر دیا کہ فرنٹ پر جو مالک ہے اس کا زیادہ حق ہے، اور اگر مالک خود ہی کہہ دے حضرت تشریف لائے آگے تو بیٹھ جائے، اس سرہانہ تکیہ پیش کرے، آؤ جناب بیٹھے۔ یہ 3 چیزیں آپ نے میں رد نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ دودھ کا خاصہ بڑا ہے۔ آپ جب معراج پر گئے تو آپ کو 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا۔ آپ نے دودھ کو ایکسپٹ کیا اور پی لیا، تو آپ کو فرمایا گیا اگر تم دوسرا پیالہ پی لیتے تو تمہاری ساری عمر گمراہ ہو جاتی۔ اور دودھ دنیا کائنات کے اندر وہ واحد نعمت ہے، اللہ کرے کہ ہمیں خالص مل جائے گی، مصیبت ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری نعمتوں کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن دودھ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو پینے کے بعد اضافے کی دعا کی جاتی ہے، اضافے کی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز کھائیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن دودھ پینے کے بعد اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یہ اسپیشل دعا ہے۔ اس لیے بعض حکماء بھی کہتے ہیں کہ جو بچے سٹڈی کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، محنت کا کام کرتے ہیں، ان کو دودھ ضرور پینا چاہیے۔ اور 2 چیزیں ہیں دن میں برکت کی دعا کی گئی ہے، ایک دودھ میں برکت کی دعا ہے، ادھر علم میں برکت کی دعا ہے، اضافے کی، ربی زدنی علما، اور ادھر فرمایا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ تو یہ دودھ اور علم کا تعلق بھی بڑا ہے۔ تو خیر، خوشبو، دودھ اور تکیہ، آپ فرماتے ہیں اس کی کبھی بھی ریجیکٹ نہ کرو، اس کو ایکسپٹ کرو اس کو۔ آخر میں ایک بڑی اہم بات ہے، آپ غور سے سن لیں، اور یہ آپ نے گھر میں جا کے بتانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی خوشبو میں فرق کیا ہے۔ ایک واضح فرق تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مرد کی خوشبو میں رنگ نہیں ہوتا، خوشبو ہوتی ہے، رنگ کم سے کم یا نہ ہونے کے برابر، اور اچھی خوشبو دور دور تک جاتی ہے۔ لیکن عورت کی خوشبو میں رنگ غالب ہوتا ہے، خوشبو زیادہ نہیں ہوتی دور تک، خوشبو صرف اتنی ہوتی ہے کہ اس کے خامت تک پہنچ چکے، بس۔ رنگ جو ہے نا، یہ کو تھوڑا پتہ سرخی پاؤڈر جو حکمت اور شریعت کے مطابق ہو لگا سکتے ہیں، جائز میک اپ عورتیں کر سکتی ہیں۔ مرد بادشاہ ہوتے ہیں، ان کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی، سچی بات۔ یہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، وہ پنجابی کی مثال بنے کوئی شیرہ دے منہ تو ہوتے ہیں، مرد یہ داڑھی اس کی زینت ہے، یہ ویسے ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اومن ينشأ في الحلیہ اومن ينشأ في الحلیہ وهو في الخصام غیر مبین۔ عورتوں کی اللہ نے
کہہ سکتے ہیں کہ ویک پوائنٹ یہاں مہر گیا. اللہ کہتے ہیں یہ عورتیں بیچاری ٹیبل ٹاک کی مار نہیں ہوتی زیادہ تر. اب ہمیں یونشا فی الحلیہ، اور یہ زیور کی محتاج ہوتی ہے. مرد زیور کا محتاج نہیں ہوتا. اللہ نے مرد کو شان الگ عطا کی، اس لیے فرمایا عورت کی خوشبو میں رنگ زیادہ ہوتا ہے. رنگ، مہندی لگا لیں، باقی چیزیں لگا لیں، اتنی زیادہ خوشبو کہ جو دوسروں تک پہنچے. عورت کے لیے وہ لگا کر بازار میں تو جانا دور کی بات ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے. اور یہ باقاعدہ حدیث میں حکم ہے. ہاں گھر کے اندر وہ خوشبو تھوڑی سی لگا بھی لے نا، جو گھر کے اندر اندر رہے، کوئی عرض نہیں. لیکن اگر وہ مسجد میں یا بازار میں جانا چاہے تو باقاعدہ حکم ہے کہ اس طرح غسل کرے جس طرح غسل جنابت کرتے ہیں، اپنی خوشبو اتارے. اگر وہ اسی خوشبو کے ساتھ بازار چلی گئی اور لوگ اشارہ کر کے کہیں کہ وہ جا رہی ہے، وہ جا رہی ہے، وہ خوشبو آ رہی ہے، تو آپ میں یا قضا و قضا یعنی ثانیہ، ایسی عورت بے شک 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والی کیوں نہ ہو، آپ نے وہ ثانیہ عورت ہے. یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. مردوں کی عورتوں کی خوشبو میں فرق ہے. عورت کی خوشبو صرف اس کی خامت تک محدود ہوتی ہے، اور کلر ہے وہ لگائے، یعنی کہ مہندی یا اس طرح کی چیزیں لگا لے. مرد جو ہے وہ دوسری خوشبو بھی لگائے. البتہ اس میں ایک اور خیال کرنا چاہیے، مارکیٹ میں بعض خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں بندے کے لیے درد سر بن جاتی ہیں. بعض خوشبوئیں وہ بندہ جہاں لگا کے بیٹھا تو دور سے پریشان ہو جاتے ہیں. تو ذرا لائٹ سی خوشبو ہو جو میٹھی دھیمی دھیمی سی، اس طرح کی خوشبو استعمال کرے. یہ نبی پاک کی سنت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے. ایک تو اپنی بیویوں سے محبت کرنا. سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے میں عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کسی بندے کے ذہن میں خیال آ گیا ہوگا نا مردوں کا نام لے، تو کہنا کہ جی نہیں مردوں میں سے بتاؤ. تو آپ نے حضرت عائشہ کا نام پھر بھی نہیں چھوڑا. یہ کہہ سکتے تھے کہ ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے کہا نہیں، عائشہ کے ابو سے. نام وہاں بھی حضرت عائشہ کا رکھا. عورتوں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، جب مردوں کی بارے میں عائشہ کے ابو. یہ ایک محبت کا انداز تھا آپ کا. یہ گلاس میرے پانی کے دیکھیے ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں سے پی رہا ہوں. یہ مسئلہ دیکھنے والا ہے، میری طرف دیکھنے والا. میں نے یہاں منہ رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں منہ رکھ کے جناب عائشہ پانی پیتے، یا کوئی بھی ازواج. یہ محبت کا انداز تھا. لوگ ایسے کہتے ہیں کہ دین کے اندر یہ معاشرت نہیں ہے، دین کے اندر یہ انسان کے معاملات تو ڈسکس کیوں نہیں ہوتے؟ آپ نے تو رہنے سہنے کا، میاں بیوی کے تعلقات اور محبت اور پیار کا تذکرہ کیا ہے دین کے دائرے کے اندر. اب گوشت کی بوٹی وہاں سے کھاتے جہاں سے آپ کی زوجہ محترمہ تھوڑا سا کھاتے نا، تو وہیں سے کھاتے. آپ محبت بڑھتی ہے اس سے، اور محبت سے بیوی اگر خامد کے منہ میں لقمہ ڈالتے تو یہ بھی صدقہ ہے. حدیث میں آتا ہے صدقہ ہے یہ. تو یہ ساری سنتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کتنا بدبخت انسان ہے وہ جو گھر والوں کو تو ٹائم نہیں دیتا، اور باقی ساری دنیا کے لیے ٹائم ہوتا ہے اس کے پاس. ادھر ادھر کی عورتوں کے لیے سارا ٹائم اور پیکج پتہ نہیں کیا کچھ گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں. یہ بدبخت انسان ہے. گھر میں بیوی موجود ہے، اس سے محبت پیار کی باتیں نہیں کرتا. نہ بھائی نہ، یہ نبی پاک کی سنت ہے. آپ اپنی بیویوں سے محبت کرتے، خوشبو سے محبت کرتے. اور آخری بات، نماز. آپ فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو نماز پڑھتے ہیں وہ نبی پاک کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ نبی پاک کو دکھ پہنچاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم تو الحمدللہ نماز پڑھتے، لیکن دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری نمازوں کو سنت کے مطابق کر دے، اور عین وقت کا اور باجماعت پابندی کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کے اللہ توفیق دے، اور زندگی کی آخری نماز بھی ہمیں باجماعت پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ 3 چیزیں میں نے عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. بیماروں کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے دعا کیجیے. اللہ سب کو شفا دے.
اور جو چلے گئے ہیں دنیا سے اللہ ان کو معاف فرمائے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم اکفنیہم بما شئت. اللہم اکفنیہم بما شئت. اللہم اکفنیہم بما شئت. اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر. اللہم عجل باخذہم. اللہم عجل باخذہم. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ جو جو ظالم ہے اس کو نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دے. اے میرے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. اللہ پورے جسم کے اندر ایک ایک وائرس اور بیماری نکال دے. اللہ ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو تا حیات درست کر دے، صحیح کر دے. ساری زندگی کے لیے فارغ صحت و عافیت عطا کر دے. اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے سب کو معاف کر دے. خاص کر ہمارے والدین پہ رحم فرما. یا اللہ ہم میں سے جن جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کے والدین کو معاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے. اے اللہ جن کے والدین کی نعمت موجود ہے ان بچوں کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے دے. یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا. اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید پر قائم رکھنا. جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا. اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا. اے میرے اللہ رزق حلال عطا کر دے، حرام سے بچنے کی توفیق دے دے. اے میرے اللہ شریروں کی شرارتوں سے بچا لے. اللہ حاسدین کے حسد سے بچا. اللہ ہم سب کو نظر بد سے بچا. اللہ دونوں جہانوں کی کامیابیاں نصیب کر دے. اللہ دونوں جہانوں کی عزتیں عطا کر دے. دونوں جہانوں کی ذلتوں سے محفوظ رکھنا. اللہ اس مسجد کو دنیا میں جتنے تیرے گھر ہیں سب کو قیامت تک آباد فرما. جو تیرے گھروں سے محبت کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، ان کی بھلائی کی اور ان کی آبادی کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.